میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز دوستوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی اسلام کی پردہ نشین شہزادیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک فرد بنایا اور ایک جسم کے مانند بنایا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا عزیز ہے۔ اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو اس کا احساس ہمارے دوسرے مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، اگر ہمارے مسلمان بھائی کے پیروں میں اگر کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد، اس کا احساس ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، تب جا کر ہم ایمان والا کامل مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ احساس ہمارے دلوں کے اندر نہیں، اگر یہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں، ایک مسلمان کا درد ہمارے دلوں کے اندر نہیں، ایک مسلمان کا غم ہمارے دلوں کے اندر نہیں، ایک مسلمان کی خوشی ہماری خوشی نہیں، تو پھر جا کر ہم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنکے کی چوٹ میں اعلان کر دیا المسلم کجسد واحد، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس طرح ہے جس طرح کہ ایک جسم دو جان، یعنی ایک جسم دو جان کے مانند ہے، ایک جان دو جسم کے مانند۔ المسلم کجسد واحد، یعنی پوری دنیا کی امت مسلمہ ایک جسم کے مانند ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے سردار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے نکلی ہوئی یہ بات ہے کہ فرمایا مسلمانوں، تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، اور بھائی بھی نہیں بلکہ المسلم کجسد واحد، ایک جسم کے مانند ہو، ایک جان کے مانند ہو۔ اس لیے اگر تمہارے کسی بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا درد، اس کا احساس تمہیں بھی ہونا چاہیے۔ لیکن کیا ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں؟ اس کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کھڑے اترتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی بھائی بن کر آج زندگی گزارتے ہیں؟ میرے دوستو، جب دنیا کے اوپر اس حالات حاضرہ پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بنا ہوا۔ اگر ایک مسلمان ترقی کر رہا ہے تو ہمارا دوسرا مسلمان بھائی اس سے جل رہا ہے، اس سے حسد کر رہا ہے کہ یہ اتنا ترقی کیوں کر رہا، یہ اس کے مال و دولت میں اتنا کیوں اضافہ، ٹانگ کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے آج مسلمان ہر جگہ، ہر پلیٹ فارم پر، دنیا کے ہر کونے پر ذلیل و خوار، رسوا ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آج اگر دنیا کے اندر سب سے زیادہ کوئی قوم ذلیل اور رذیل ہے تو مسلمان ہے۔ آج اگر کسی قوم کی سب سے زیادہ بے عزتی کی جا رہی ہے، آج اگر کسی قوم کو سب سے زیادہ دھکے دیے جا رہے ہیں، آج اگر کسی قوم کو سب سے زیادہ مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، تو وہ قوم کون سی قوم ہے؟ مسلمان ہے۔ کیوں؟ بھئی مسلمانوں کی تو وہ طاقت تھی، مسلمانوں کے اندر اور دین اسلام کے اندر وہ جذبہ تھا، اور اللہ نے مسلمانوں کے اوپر اور ان کے چہروں پر وہ رعب و دبدبہ عطا فرمایا تھا کہ اگر سامنے کوئی غیر کھڑا ہوتا تو مسلمانوں کے سامنے آنکھیں اٹھانے کی ان کو ہمت نہیں ہوتی تھی، بات کرنے کی تو بہت دور کی بات، آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ارے مسلمان تو آدھی دنیا کو اپنے زیر سائے لیے ہوئے تھے۔ خود اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے 500 سال حکومت کی،
لیکن کیا آج مسلمانوں کا وہ رعب و دبدبہ ہے؟ کیا آج مسلمانوں کو عزت و مقام و مرتبہ آج مسلمانوں کو حاصل ہے؟ جو ہزاروں سال ہمارے زیر سایہ، ہمارے نوکر بن کر، ہمارے غلام بن کر کام کیا کرتے تھے، وہ عیسائی، وہ یہودی جو ہمارے زیر سایہ کام کرتے تھے، ہمارے غلام بن کر، ہمارے باندیاں بن کر اپنی زندگی گزارتے تھے، کیا آج مسلمانوں کا وہ رعب ہے؟ آج وہ عیسائی بھی ہم سے شیر، آج وہ یہودی بھی ہم سے شیر، جو ہزاروں سال تک جو ہماری زیر سایہ نگرانی میں کام کرتے تھے، آج وہ غیر مسلم بھی ہم سے شیر بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو آخر اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ وہ اسی کفر پر قائم ہے، وہ اسی یہودیت پر قائم ہے، وہ اسی عیسائیت پر قائم ہے، اور ہم اسی اللہ کے ماننے والے، ایمان والے ہیں، لیکن ہمارا جو مقام تھا وہ کیوں گھٹ گیا؟ ان کا مقام کیوں بڑھ گیا؟ کہ آج ہم نے اس پر کبھی غور کیا کہ ہم اتنے پستی، اتنے ذلیل و خوار کیوں ہو گئے؟ ہم جو حکومت والے تھے آج محکوم کیوں بن گئے؟ ہم کبھی حاکم ہوا کرتے تھے، آج محکوم ہوا کر دیں۔ آج محکوم بھی ایسے محکوم ہیں کہ جن کی کوئی عزت نہیں ہے، معاشرے کے اندر ان کا کوئی شمار نہیں، اقلیت کے اندر بھی ان کا کوئی شمار نہیں ہوتا۔ تو اتنا بڑا انقلاب، اتنا بڑا خسارہ، اتنا بڑا نقصان مسلمانوں کے پلیٹ فارم پر کیوں آیا؟ میرے دوستو، ایک زمانہ وہ زمانہ تھا کہ عیسائیوں کو مسلمانوں نے اتنا مارا تھا کہ ان کا جو جنرل تھا، ان کا جو سردار تھا، اپنی قوم کو لے کر جب دریا پار کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ شاید ہم کبھی اس زمین پر، اس دھرتی پر اب دوبارہ نہیں آ سکتے۔ اور وہ یہودی جو خیبر میں رہنے کے لیے مسلمانوں سے بھیک مانگتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ، حضرت عمر فاروق خلیفہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، خیبر کو خالی کیا جا رہا ہے، یہودیوں سے پاک کیا جا رہا ہے۔ تو ایک بوڑھے یہودی آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا کہ اے عمر فاروق، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ اس خیبر کے اندر یہودیوں کو رہنے دیا جائے، یہ مسلمانوں کو ٹیکس دے کر رہیں گے، یہ مسلمانوں کو اپنی زمین کی پیداوار کا آدھا حصہ دے کر رہیں گے، پھر تم ہمیں خیبر سے کیوں نکال رہے ہو؟ تو میرے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، او نالائق و کمبخت، مجھے میرے نبی کا ایک ایک فرمان یاد ہے، مجھے نبی کا ایک ایک حرف یاد ہے۔ میرے نبی نے تیری طرف اشارہ کر کے کہا تھا، او ذلیل یہودی سن لے، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ مسلمان تمہیں خیبر سے دھکے مار کر نکالیں گے، تمہاری اونٹنیاں تمہارے پیچھے دوڑتی ہوئی بھاگتی پھرے گی، اور تمہاری پگڑیوں کو تمہارے سروں سے نیچے گرا دیا جائے گا۔ مجھے نبی کا وہ فرمان یاد ہے، اس لیے آج پورے خیبر کو ان ناپاک سازش یہودیوں سے خالی کرایا جائے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ یہودی خیبر میں رہنے کے لیے حضرت عمر فاروق سے بھیک مانگتے تھے، ان سے نبی کا فرمان یاد دلا رہے تھے، لیکن وہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا کہ آج وہ یہودی مسلمانوں پر سردار بنے بیٹھے ہوئے، مسلمانوں پر حکومت جمائے بیٹھے، پوری دنیا کے مسلمان آج یہودیوں کے غلام بنے گئے۔ کیوں یہ آیا؟ کیونکہ آج مسلمان اپنے اندر اختلاف و انتشار کو پیدا کر لیا۔ مسلمان ایک پلیٹ فارم سے ہٹ گئے، ہر مسلمان اپنی ایک الگ جماعت بنانے کی فکر میں لگے گئے، ہر مسلمان اپنی ایک الگ فرقے بنانے میں لگ گئے، ہر مسلمان ایک الگ رعب و ایک قوم بنانے میں لگ گئے کہ ہماری اپنی جماعت ہو، ہماری ایک الگ قوم ہو، ہماری ایک الگ پہچان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، ایک قرآن پر، ایک حدیث پر جمع ہو جاؤ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بن جاؤ۔ جب تم اس طرح بن جاؤ گے، دنیا کی کوئی طاقت بھی، دنیا کی کوئی حکومت بھی، دنیا کی کوئی سلطنت بھی تمہیں آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کے قابل نہیں رہ سکتی۔
دنیا کی تمام طاقتیں، دنیا کی تمام حکومتیں تمہارے غلام بن کر رہے گی جب تک تم مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع رہو گے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ کے ماننے والوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے والوں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے، اللہ کا قانون تمہیں بلاتا ہے، آؤ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، ایک قرآن پر جمع ہو جاؤ، ایک حدیث پر جمع ہو جاؤ، اپنے سارے فرقے واروں کو چھوڑ دو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اپنے آپس کے اندر فرقہ واریت کو ختم کرو، اپنے آپس کی جماعت اور گروہ کو ختم کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم دنیا کے اندر اپنی حاکمیت کو جمانا چاہتے ہو تو پھر ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا، کیونکہ جب تمہیں غیر اپنے لقمہ اجل بنانے آئیں گے، تمہیں غیر جب نشانہ بنائیں گے، تمہارے غیر جب تمہارے گردنوں کو اڑائیں گے، تمہیں یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو، کس جماعت سے تمہارا تعلق ہے، تم دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، تم اہل حدیث ہو یا سنی ہو، تم اہل جماعت ہو یا جماعت اسلامی ہو، یہ تم سے نہیں پوچھے گا، بلکہ یہ کہے گا کہ تم اللہ اور اس کے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو، اس لیے آؤ ہم تم کو دنیا سے مٹاتے ہیں۔ فرقہ پوچھ کر تم پر حملہ نہیں کرے گا، تمہیں جماعت پوچھ کر تم پر حملہ نہیں کرے گا، تمہیں تو یہ جانتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کے نبی کے ماننے والے۔ جب تمہیں غیر یہ تصور کر کے تم پر حملہ کرتے ہیں تو تم پھر آپس میں جماعت کیوں بنے، تم آپس میں خربہ کیوں بنے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فرقہ واریت اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو تو وہ پسند ہے کہ ایک مسلمان ایک جسم کے مانند ہو جائے، مگر ساری دنیا کے مسلمان بھائی بھائی بن جائے، المسلم اخو المسلم بن جائے، المسلم کجسد واحد کے معنی بن جائے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ کامیاب ہے۔ اللہ فرقوں کو پسند نہیں کرتا، جماعتوں کو پسند نہیں کرتا۔ کچھ ہمارے آتے ہیں کم علم والے، اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں، ایک ابھی مولانا بیان دے رہے تھے، پتہ نہیں عالم ہے بھی کہ نہیں، اسٹیج پر بیان دے رہے اور سارے علماء ان کی تائید کرتے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم تو کافر ہونا پسند کرتے ہیں لیکن وہابی دیوبندی جماعت ہونا پسند، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ارے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کا قرآن صاف لفظوں میں بیان کرتا ہے، او لوگوں فرقہ واریت کو ختم کرو، جماعت کو ختم کرو، گروہ بندی کو ختم کرو، ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، کیونکہ آج ساری دنیا کے فرقے، ساری دنیا کی قومیں تمہارے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، تمہارے قرآن کو مٹانے کے لیے، تمہارے دین حنیف کو ختم کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکے، لیکن مسلمانوں تم کب تک بٹے رہو گے؟ کب تک فرقہ واریت کے بات کرتے رہو؟ کبھی تو محبت کی بات کر لو، کبھی تو آپس میں جوڑنے کی بات کر لو۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ منها۔ اللہ قرآن میں کتنا پیارا لفظ بیان فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اور لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ نے جو نعمتیں تم پر نشاور کی ہے اس نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس نعمتوں کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ جبکہ تم زمانۂ جاہلیت میں تھے،
تمہارے اندر اسلام نہیں آیا تھا، تم فرقوں اور گروہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اب اس دل کو توڑنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ قسم اللہ کی، جو دلوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن جو عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن میں ان آدمی کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے جو دلوں کو توڑنے کی بات کرتا ہے، جو فرقہ واریت کو بات کرتا ہے، جو الگ جماعت بنانے کی بات کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ او لوگوں تم اپنی جہنم کو تیار کر لو، اپنی جہنم کی جگہ کو تیار کر لو، کیونکہ تم لوگوں کے درمیان ان کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کرتے ہو، ان کے دلوں کے اندر زہر گھول کر کے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے توڑتے ہو، اس لیے اپنی جہنم کی جگہ تیار کر لو، اپنی جہنم کے اندر گھر بنا لو، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے دلوں کے اندر نفرتیں تھی، عداوتیں تھی، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی، میں نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لوگوں یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ اسلام کا طریقہ ہے، یہی وہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو سیدھا اور سچا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں، اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں، وہ سارے بیکار اور گمراہ ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے، اللہ کا قرآن دعوت دیتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ او لوگوں اپنے دین حنیف کو پہچانو، اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرو، جو قرآن بھی دعوت دیتا ہے، جو نبی کے حدیث بھی تمہیں بلا رہا ہے۔ میرے دوستو، جب مسلمانوں کی جو 100 سالہ زندگی ہے، مسلمانوں کی اگر تاریخ آپ اٹھائیں گے، بخارا اور سمرقند کی جو تاریخ دہرائیں گے، بغداد کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے، تو میرے دوستو وہ بخارا، وہ سمرقند جہاں مسلمانوں کا اسلامی مرکز ہوا کرتا تھا، جہاں 800 سال تک مسلمانوں نے اپنی حکومت قائم کی تھی، وہ بخارا جس جگہ بخاری شریف لکھی گئی، جس جگہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، علم فقہ، علم منطق، علم ریاضی کے اوپر کتابیں لکھی گئی، جب اس بخارا اور سمرقند کے اندر مسلمانوں نے اپنی الگ جماعت بنانے کی فکر کری، وہ بغداد جہاں بڑے بڑے علماء اکرام، بڑے بڑے صوفیاء اکرام پیدا ہوئے، بڑے بڑے جید علماء پیدا ہوئے، وہ بغداد کے اندر جب مسلمانوں نے اپنی الگ پارٹی بنانے کی کوشش کی، مسلمان اپنے اندر اختلاف اور انتشار پیدا کر لیا، پھر اللہ نے مسلمانوں پر اپنا عذاب مسلط کیا۔ اور کیسا عذاب مسلط کیا؟ اللہ نے تاتاریوں کو بغداد کے اندر نازل کیا۔ تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، بغداد کے اندر مسلمانوں کا جب قتل عام مچایا گیا تو تاریخ کے اندر لکھا گیا ہے کہ صرف 30 دن کے اندر، 1 مہینے کے اندر 1 کروڑ 6 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا بغداد کے اندر، صرف 1 مہینے کے اندر اتنی بڑی تعداد کو مسلمانوں کا صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اور تاتاریوں کا وہ رعب اور وہ دبدبہ جم گیا بغداد کے اندر، وہ بغداد جہاں عالم ربانی، فیض سبحانی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا، ایسے بغداد کے اندر، وہ بغداد جہاں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر کے اجمیر آئے، وہ بغداد کا یہ حال ہے۔ جب مسلمان آپس میں بٹ گئے تو 1 مہینے کے اندر 1 کروڑ 6 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا گیا، صرف 30 دن کے اندر۔ اور مسلمانوں کے اندر وہ رعب اور دہشت بیٹھ گیا تاتاریوں کا کہ اگر تاتاریوں کی کوئی عورت آ کر ایک مسلمان کو سر عام بازار میں پکڑ کر کہہ دیتا کہ رک یہاں کھڑے ہو جا، میں گھر جاتی ہوں، تلوار لے کر آتا ہوں، تمہارا گردن اڑاؤں گی، تو اس مسلمان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہاں سے 1 قدم آگے بڑھائے۔ کیوں یہ پیدا ہوا؟ کیوں یہ بزدلی آئی؟
کیونکہ مسلمان نے اللہ کی جو آیت تھی، قرآن جو کہا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اپنے آپس میں لڑو نہیں، اپنے آپس میں مل کر کے بھائی بھائی بہن کر رہو، اپنے مسلمان بھائیوں سے حسد اور بغض عداوت نہ کرو، اپنے بھائیوں کے درمیان محبت پیدا کرو۔ جب مسلمانوں اس پلیٹ فارم کو چھوڑ دیا، ہر مسلمان اپنی ایک الگ جماعت بنانے کی فکر میں لگ گیا، اللہ نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا، مسلمانوں کو رسوا کر دیا، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وہی اندلس، وہی بخارا، وہی سمرقند، وہی ماوراء النہر کی تاریخ آج ہندوستان کے اندر بھی دہرائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ مسلمان اپنی ایک شناخت بنائے، اپنی ایک پہچان بنائے۔ اس لیے مسلمانوں، قرآن آپ کو بلا رہا ہے کہ آؤ اپنے اندر کے اختلافات کو ختم کرو، اپنے اندر کی فرقہ واریت کو ختم کرو، اپنے اندر کی جماعت کو ختم کرو، ایک اللہ کی حدیث، ایک اللہ کے قرآن پر ایک ہو جاؤ، پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہارے اوپر تمہاری طرف نظر اٹھا کر کے بھی دیکھ سکے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا، اپنے تمام فرزندوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کے 4 بیٹے 5 بیٹے تھے۔ تمام بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد ایک موٹی رسی منگائی، ایک مضبوط رسہ منگایا گیا، اور تمام بیٹوں کو 2 طرف جماعت بن کر 2 ادھر کھڑے کیے، اور کہا کہ بیٹو اس رسی کو توڑ کے دکھاؤ۔ وہ رسی دونوں طرف سے کھینچتا گیا، تمام بیٹوں نے زور آزمائی کی، بہت دیر تک زور لگایا، لیکن اس رسی کا کوئی بال بیکا بھی نہیں ہوا، وہ رسی نہیں توڑ پائے۔ پھر اس بزرگ نے اس رسی کی تمام گرہ کو الگ کیا گیا۔ رسی جانتے ہو جو گرہ لگا ہوا موٹا ہو کے، جو موٹی رسی آتی ہے اس میں بہت سارے گرہ بنی ہوئی ہے، تمام گرہ کو الگ کر کیا۔ اس کے بعد اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹے اس رسی کو توڑ کر دکھا۔ جب وہ چھوٹا بیٹا آیا اور اس رسی کو جب توڑنے کی کوشش کی تو آسانی کے ساتھ وہ رسی توڑ دی۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ میرے بیٹے، جب تک تم بھائی بھائی بن کر ایک جگہ متحد رہے، ایک جگہ جمع ہوتے رہے، جب تک تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں نہیں ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت تم بھائیوں کو نہیں توڑ سکتا، تم بھائیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی۔ اور اگر اس رسی کی گرہ کی طرح تم الگ الگ ہو گئے، ہر بھائی ایک دوسرے بھائی سے دشمنی کرنے لگے، ہر بھائی ایک دوسرے بھائی سے جلنے لگے، تو پھر کوئی بھی آئے گا، دنیا کی کوئی بھی حکومت آئے گی، ایک چمٹی کی طرح تمہیں مسل کر کے رکھ دیا، ایک تنکے کی طرح تمہیں ہوا میں اڑا کر کے چھوڑ دیں گے، کوئی بھی آئے گا تمہیں تڑوڑ مڑوڑ کے ختم کر دے گا۔ اگر متحد رہے، ایک رہے، تو سد سکندری کے مانند تمہیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ کیا آج ہم مسلمان اس سد سکندری کے مانند ہیں؟ جبکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کہ لوگوں آؤ آپس کے اندر، اپنے دلوں کے اندر محبت پیدا کرو، اپنے دلوں سے محبت کو نکالو، باہر کرو۔ اور یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا طریقہ بتایا کہ ہر آدمی ایک دوسرے کو سلام کرے، ہر آدمی ایک دوسرے کو سلام کرے۔ سلام وہ کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا کوئی جانی دشمن بھی ہے جو تمہیں قتل کرنے کے لیے تیار ہے، اگر تم اس کو سلام کرو گے، ایک مرتبہ جواب نہیں دے گا، دوسری مرتبہ جواب نہیں دے گا، تیسری مرتبہ بھی اگر اس کو سلام کرو گے تو اللہ خود بخود اس کے دل کے اندر تمہارے لیے محبت ڈال دے گا اور وہ تمہیں جواب دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ لوگوں سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ، چاہے وہ تمہیں جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، چاہے تم کسی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، صرف اپنی پہچانیت کی بنیاد پر سلام کو نہ پھیلاؤ بلکہ ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے
تو اللہ کے نبی ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرتے تھے۔ سامنے والا یہ سوچتا تھا کہ میں اللہ کے نبی کو پہلے سلام کروں، لیکن اللہ کے نبی اس سے پہلے ان کو سلام کر دیتے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تم اپنے دلوں کے نفرتوں کو دور کرنا چاہتے ہو، اپنے دلوں کے اندر جو خباثتیں بڑھی ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو سلام کو پھیلانا پڑے گا اور اپنے اندر محبت پیدا کرنی پڑے گی۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا سر میرے گود میں رکھا ہوا، اللہ کے نبی کا سر میرے گود مبارک میں رکھا ہوا، اور اللہ کے نبی فرماتے عائشہ آج میں بہت خوش ہوں، جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو مجھ سے، آج میں تجھے دینے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات نکلی، عائشہ آج مانگ لے، جو مانگو گے اللہ کے نبی تمہیں دینے کے لیے تیار۔ اب حضرت عائشہ سوچتی تھی کہ اتنا بڑا مجھے پروفیشن مل گیا، اتنی بڑی خوشی مجھے ملی کہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکل گئی کہ عائشہ آج جو بھی مانگو گی وہ میں تمہیں دینے کے لیے تیار۔ اب حضرت عائشہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مانگوں تو کیا مانگوں۔ بہت دیر تک سوچ و بچار کرنے لگی کہ اللہ کے نبی سے میں کیا مانگوں، اپنے لیے کیا چیز مانگوں، ایسی کون سی چیز ہوگی جو میں اپنے لیے مانگ لوں اور میرے لیے کامیاب کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت عائشہ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے اجازت لی کہ اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے والد محترم حضرت ابو بکر سے مشورہ کر لوں کہ آپ سے کیا بات میں شیئر کروں، کیا چیز آپ سے مانگوں، کیونکہ آج آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی کہ جو بھی مانگوں گی میں دینے کے لیے تیار، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو میں آپ سے کیا مانگوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ پہلے اپنے والد محترم سے مشورہ کر لو، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی کہ عائشہ کوئی بات نہیں، جاؤ مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ اپنے والد محترم کے گھر میں پہنچتی ہے، اپنے والد سے فرماتی ہے، وہ سارا واقعہ سناتی ہے کہ آج اللہ کے نبی بہت خوش ہیں اور مجھے یہ فرمایا کہ عائشہ آج جو مانگو گی وہ میں تمہیں دینے کے لیے تیار۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ابا میں کیا مانگوں اللہ کے نبی سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی اگر اللہ کے نبی نے تمہیں زبان دے دی ہے تو اللہ کے نبی کی زبان بالکل صادق اور برحق ہے، اللہ کے نبی کبھی اپنی زبان سے مکرتے نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی سے وہ بات معلوم کر لے جو اللہ کے نبی اور اللہ کے درمیان راز کی باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات تم معلوم کر لے کہ وہ بات کیا تھی۔ جب اللہ کے نبی معراج پر گئے تھے وہاں کوئی فرشتہ نہیں تھا، کوئی بھی آدمی نہیں تھا، کوئی انسان و جنات نہیں تھا، اس عرش کے اندر اللہ کے نبی نے اللہ سے جو باتیں کی تھی اور اللہ نے اللہ کے نبی سے جو باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات معلوم کر لے اور اسی بات کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھ لے، اگر اللہ کے نبی دینے کے لیے تیار ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھاگتی ہوئی آئی اور فرمایا، اللہ کے نبی اگر آپ مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہیں، کچھ بتانا ہی چاہتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ اللہ اور آپ کے درمیان جو عرش کے پاس جو باتیں ہوئی جو کوئی بھی نہیں جانتا، صرف آپ کی ذات کو معلوم ہے اور اللہ کی ذات کو معلوم ہے، ان باتوں میں سے صرف ایک بات میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس شیئر کر دیجئے، ایک بات مجھے بتا دیجئے، بس اتنی سی میری چاہت ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، عائشہ تم نے بہت بڑی مانگ کر لی، وہ تو راز کی باتیں تھی، عائشہ یہ بات تم نے کیسی مانگ لی مجھے؟ اگر کاش کہ میں تم سے وعدہ نہ کرتا، اگر میں زبان نہ دیتا تو وہ راز کی بات میں فاش نہ کرتا، کیونکہ وہ میرے اور اللہ کے درمیان راز کی باتیں تھی، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، نہ کسی انسان کو معلوم، نہ کسی جنات کو معلوم، نہ کسی فرشتے کو معلوم، وہ صرف میں جانتا تھا اور میرا رب جانتا۔ لیکن میں نے وعدہ کیا ہے، لاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عائشہ میں ایک بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو ان میں جو تمام باتوں میں سے ایک بات جو مجھے بتائی
کہ اللہ کے نبی جو بھی آپ کی امت کے درمیان لوگوں کے درمیان محبت کی باتیں کرے گا، جو بھی لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کی باتیں کرے گا، جو بھی لوگوں کے دلوں کے اندر الفت و محبت پیدا کرنے کی باتیں کرے گا، اور جو دو آدمیوں کے جھگڑے کے درمیان، اختلافات کے درمیان، انتشار کے درمیان اتحاد کو پیدا کرنے کی باتیں کرے گا، جو دو مسلمانوں کو آپس میں جوڑے گا، اللہ نے عرش کے اندر مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو میں بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کروں گا۔ یہ راز کی باتیں کس نے بتائی؟ اللہ کے نبی نے۔ اور کہاں یہ باتیں ہوئی؟ عرش کے اندر باتیں ہوئی۔ حضرت عائشہ سے ایک معاہدے کے طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی میری امت کے درمیان محبت کی باتیں کرے گا، پیار کی باتیں کرے گا، لوگوں کے درمیان فرقہ پیدا نہیں کرے گا، لوگوں کے درمیان بٹوارا پیدا نہیں کرے گا، بلکہ لوگوں کو جوڑنے کی باتیں کرے گا، لوگوں کو آپس میں ملائے گا اور ایک اللہ اور ایک قرآن پر جمع کرے گا اور لوگوں کو سیدھا راستہ بنائے گا۔ اللہ فرماتا ہے قسم میرے رب ذوالجلال ہونے کی، میں قیامت کے دن اس کو بغیر حساب و کتاب کی جنت کے اندر داخل کروں گا۔ اتنی بڑی خوش قسمتی مل گئی، اتنی بڑی خوشخبری مل گئی۔ حضرت عائشہ بھاگی بھاگی کہاں آئی؟ اپنے باپ کے گھر۔ حضرت ابو بکر کے پاس آئی، فرمایا ابا آپ کے لیے خوشخبری ہو، کیونکہ آپ کے اندر وہ ساری خوبیاں ہیں، آپ کے اندر وہ ساری صفات موجود ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرنے کا کام ہے۔ اے ابا میں جانتی ہوں کہ کبھی آپ نے کسی لوگوں کو توڑنے کا کام نہیں کیا، میں جانتی ہوں کہ کبھی آپ لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کا کام نہیں کیا، آپ لوگوں کے درمیان صدقات و خیرات کا کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کی بھلائیاں کرتے ہیں۔ آپ تو ابا بہت زیادہ جنتی ہوں گے، آپ کو تو بغیر حساب کتاب کی جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ عائشہ خوشی کے مارے اپنے ابا کو یہ خوشخبریاں سنا رہے، لیکن حضرت ابو بکر کا کیا حال ہے؟ آنکھوں سے آنسو زار و قطار رو رہے، آنکھوں ٹپک رہے۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ میں تو خوشی کے مارے جھوم رہی تھی کہ میری ساری صفتیں میرے ابا کے اندر موجود، میرے ابا تو بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن جب میں نے چہرہ اٹھا کر اپنے ابا کی چہرے کی طرف دیکھا، جب میں نے اپنے چہرے کو اپنے ابا کے چہرے کی طرف دیکھتی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے ابا کے آنسو ٹپک ٹپک کر داڑھی مبارک بالکل تر ہو چکی۔ تو میں نے پوچھا ابا، میرے والد محترم، آپ اتنا کیوں رو رہے؟ آپ نے عرش کی پوشیدہ باتوں کے معلوم کرنے کی بات کی اور میں نے اللہ کے نبی سے وہ خوشخبری آپ کو سنائی، لیکن آپ کو خوش ہونے کے بجائے میں روتا ہوا دیکھ رہا ہوں، آپ رو رہے۔ فرمایا عائشہ تم نے ایک طرف کا سوچا، تم نے ایک طرفہ اس حدیث کو لیا، دوسری طرف اگر تم غور کرے گی تو بھی رونا شروع کر دے گی۔ تم نے صرف یہ دیکھا کہ جو جوڑتے ہیں، جو محبت پیدا کرتے ہیں، اللہ اس کو بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ اے عائشہ، جو لوگوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، جو لوگوں کے اندر فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، جو لوگوں کے اندر بانٹنے کی باتیں کرتے ہیں، عائشہ ان کا کیا حال ہوگا؟ میں تو یہ سمجھ کر کے روتا ہوں کہ اگر کہیں میں نے کسی کا دل توڑ دیا، اللہ جتنا بڑا اجر دینے والا، اس گناہ کا سزا بھی اتنا ہی بڑا اللہ دیتے ہیں۔ عائشہ دوسری طرف اگر اس پہلو کی دوسری طرف اگر تم نگاہ کرو گی تو یہ بہت خطرناک لفظ ہے کہ جس طرح اللہ بغیر حساب و کتاب اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے جو لوگوں کے درمیان محبت پیدا کریں گے، اور اگر جو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کریں گے اس کو بھی اللہ بغیر حساب و کتاب جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ میرے دوستو، یہ کون سی بات تھی؟ اللہ اور نبی کے درمیان راز کی باتیں تھی۔ حضرت عائشہ کے ذریعے اللہ نے امت تک یہ بات پہنچائی، حضرت ابو بکر کے ذریعے سے امت کو ایک سوچنے کا یہ مقام دیا کہ لوگوں، آپس میں اتحاد و اتفاق کا کتنا بڑا اللہ اجر دیتا ہے اور آپس میں توڑنے کا اللہ کتنا بڑا سزا دیتا ہے۔ خود آپ سوچئے اور خود فیصلہ کیجئے۔ تو اب ہم بتائیں اس قرآن پر ہم کیا کریں گے؟ لوگوں کو جوڑیں گے، لوگوں کو توڑیں گے نہیں۔
توڑنے کی کوشش کریں گے نہیں، کیونکہ قرآن فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ لوگوں تمہارا سیدھا راستہ اور سچا راستہ وہ راستہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، جو میرا اتباع کرنے والا، جو قرآن کو ماننے والا، جو حدیث نبوی کو ماننے والا، ان کا سیدھا راستہ وہی راستہ ہے، اور جو قرآن کے راستے پر ہٹ کر چلنے والا، جو نبی کے طریقے پر ہٹ کر چلنے والا، اپنی الگ جماعت بنانے کی فکر کرنے والا، ان کا راستہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، ان کا راستہ تو راستہ ہے جو جہنم کے گڑھے میں گرنے والا راستہ ہے، جو جہنم کے اندر جانے والا راستہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، اپنے اندر محبت پیدا کرو، پیار پیدا کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم آپس کے اندر محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، سلام کا رواج دو، ہدیوں کا رواج دو، کیونکہ اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اللہ کی نماز کو قائم کر لو، صدقات و خیرات کرنا شروع کر دو، اللہ تمہارے دلوں کے اندر ایٹومیٹک محبت پیدا کر دیں گے۔ میرے دوستو، ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دینا